پیغمبر محسن اعظم ہیں، محسن اعظم کے حوصلے بھی بڑے اعظم ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں بڑوں کے حوصلے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایک کافر ہے تلوار لے کے مارنا چاہتا ہے، آقا آرام فرما ہے، پیغمبر کو جگایا اور کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی جب کھڑے ہو گئے، جب جاگ بیٹھے تو فرمانے لگے مجھے میرا اللہ بچائے گا، لفظ اللہ پہ ضرب لگائی، مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ تو اس کے ہاتھوں سے تلوار نیچے گر پڑی، جیسے ہی تلوار نیچے گر پڑی اللہ کے نبی نے اس تلوار کو پھر اٹھا لیا اور اسے کہنے لگے بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا جی آپ بچائیں گے۔ فرمانے لگے نہیں نہیں، مجھ کو بچانے والا میرا اللہ ہے، تجھے بھی بچانے والا میرا اللہ ہے، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کر، ہمارے عقیدے اگر ٹھیک ہیں یہ میرے محمد کا احسان ہے۔ پیغمبر اپنوں پہ تو ہر کوئی مہربان ہوتا ہے، میرا نبی کتنا بڑا محسن ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ دیکھیں جنگ بدر کا موقع ہے، کافر جو مسلمانوں کے تعاقب میں آئے، جان کے دشمن بن کے آئے، قتل کرنے کی نیت سے آئے، ان کا ارادہ ٹھیک نہیں تھا، وہ نعوذ باللہ ایک بھی مسلم کارکن کو زندہ نہیں بچانا چاہتے تھے، پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، رات کو ان کی زنجیر کس کے باندھ دیے گئے، رات کو ان کے زنجیر کس کے باندھ دیے گئے، وہ کروٹ نہیں لے سکتے، کروٹ لیتے ہیں تو ہڈیاں دکھتی ہیں، کراہنے کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی باہر تشریف لائے، چوکیدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ باہر آ گئے، حالات خراب ہیں، 70 کافر مارے جا چکے ہیں، 70 گرفتار ہو چکے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے کافر باقی بھوکے چیلوں کی طرح پلٹنے جھپٹنے پہ پڑے ہوئے ہیں، آپ اندر تشریف لے جائیں، آرام فرمائیں، ہم نے ان کو کسا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں سکون سے رہوں، دیکھو دنیا کی تنظیمیں، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی تنظیمیں جو آج مفروضے پیش کر رہی ہیں، میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے کیا میسج دیا؟ فرمانے لگے قیدی بے شک ہوں گے لیکن انسان تو ہیں، کافر بے شک ہوں گے لیکن انسان تو ہیں، دشمن بے شک ہوں گے لیکن انسان تو ہیں، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، یہ تسلی سے سوئیں گے تو محمد کو نیند آئے گی۔ یہ میرے پیغمبر کا احسان ہے، اتنا بڑا محسن، اتنے ظرف کے ساتھ احسان۔ یہی لوگ جو مارنے آئے بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، جب میرے پیغمبر کی باری آئی، فتح مکہ ہے، آقا تشریف لے گئے، فتح مکہ کا موقع ہے، مکہ فتح ہو گیا، اسلامی جھنڈا لہرا دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے، دائیں بائیں صحابہ کی جماعت ہے، انہوں نے نیزے اٹھائے ہوئے ہیں، فوجی پوزیشنیں ہیں، دشمنوں کے دلوں میں خوف ہے، انہیں پتہ ہے، کوئی کہتا ہے میں نے اتنے پتھر برسائے تھے، کسی کو یاد ہے میں نے کانٹے بچھائے تھے، کسی کو یاد ہے میں نے گالیاں دی تھیں، کسی کو یاد ہے میں نے اتنے ساتھیوں کو زخمی کیا، مسلمان ساتھیوں کو، وہ سارے لوگ موجود ہیں، سامنے کھڑے ہیں۔ آج حق بنتا ہے دنیا میں فاتح قومیں، اس وقت جو لوگ اپنے آپ کو دنیا کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور اعلیٰ تہذیبوں کا دعویٰ کرتے ہیں، گھٹیا ترین انسانیت کے منہ پر اور ماتھے پر کلنک کا ٹیکا بنے ہوئے ہیں، وہ جب کسی کو فتح کرتے ہیں تو شام کی بربریت ہمارے سامنے ہے، معصوم بچوں کو ذبح کرتے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کا احسان ہے، جب نبی نے جب پیغمبر نے سرایا بھیجے یعنی لشکر بھیجے کہ تم جاؤ اور جا کے علاقوں پہ جنگ کرو اور اسلامی دین کا پھریرا کرو، میرے پیغمبر کے جملے سنیں، لا تقتلوا الابریاء، لوگوں جا رہے ہو، جو تمہارے ساتھ دشمن جنگ نہ کرے تم اس پر تلوار نہ کھینچنا، ولا تقتلوا الشیوخ، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، والاطفال، بچوں کو قتل نہ کرنا، والنساء، عورتوں کو قتل نہ کرنا، ولا یحرقوا المزارع، ان کی کھیتیوں کو نہ جلانا، ان کے درختوں کو کاٹنا، ان کے درختوں کو نہ کاٹنا، ولا تقتلوا الموات تمسل القتل، اور یاد رکھو اگر کوئی لاش پڑی ہو اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، ایسا نہ کرنا کہ انسانیت کی تعظیم کے خلاف بات ہو جائے، دشمن کے پاس
پاس جا رہے ہو تو دشمن کے کھیت محفوظ، جو عورت سامنے لڑنے کو نہیں آتی اس پہ ہاتھ مت اٹھانا، عورت صنف نازک ہے، جو بچہ معصوم ہو اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا، جو عمر رسیدہ بوڑھا ہو، سفید بالوں والا ہو اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ دشمن کے ساتھ جس پیغمبر نے جنگجو فوجی کو یہ درس دے کے بھیجا ہو، پرامن شہری کو میرے نبی نے کتنے احسانات کا درس دیا ہوگا۔ خدا کی قسم اپنوں پہ احسان تو کمال نہیں ہوتا، میرا نبی محسن ہے، اپنوں کا بھی محسن ہے، دشمنوں کا بھی محسن ہے۔ یہ میرے پیغمبر کی تعلیمات ہیں، یہ درس ہے، یہ تہذیب ہے، یہ وہ پیغام ہے جس نے امت کو کھینچ لیا۔ حضور فتح مکہ کا موقع ہے، تشریف لے گئے، سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت بلال کو انگاروں پہ لٹایا تھا، وہ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا تھا، ان کے لوگ وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے بی بی سمیہ کی لاش کو زندہ عورت کی لاش کو جسم کو دو ٹکڑے کر دیا تھا، زندہ عورت کے جسم کو دو ٹکڑے کیا، وہ بھی کھڑے ہیں اور ان کی ذریت بھی موجود ہے، جنہوں نے ان کی حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال لی تھی وہ لوگ بھی موجود ہیں، جنہوں نے حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو زہر پلایا تھا، حبار بن الاسود بھی موجود ہے، دیگر لوگ بھی سارے صفے بنائے کھڑے ہیں۔ حق بنتا تھا، آج تک پیچھے روایت یہ تھی جب کوئی قوم کسی قوم پر فتح پاتی تھی تو تلواریں چلائی جاتی تھی، گردنیں اڑائی جاتی تھی، شہر کو خون سے رنگین کر دیا جاتا تھا۔ میرے پیغمبر جب اس شہر میں داخل ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اس کعبے کے سامنے پہنچے، اللہ اس کعبے سے کل میں رات کے اندھیرے میں نکلا تھا، آج میں دن کے اجالے میں فاتح بن کر آیا ہوں، تیرا یہ احسان کوئی کم تھوڑا ہے، تیرا یہ احسان کوئی کم ہے میرے لیے کہ مجھے یہ عزت تو نے عطا فرمائی، یہ شرف تو نے عطا فرمایا، یہ مقام تو نے عطا فرمایا کہ تیرے بیت اللہ کا میں فاتح بن کر پہنچا ہوں، تیرے بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ آ گئی، آج میں بیت اللہ کا مالک بن کے آیا ہوں، متولی بن کے آیا ہوں، آج میں بیت اللہ کی حفاظت کرنے آیا ہوں، بیت اللہ سے بتوں کو نکالنے آیا ہوں۔ اور وہ کافر جو کپ کپا رہے تھے انہوں نے دیکھا آج لگتا ہے ہماری خیر نہیں ہے، میرے پیغمبر نے اٹھ کر اعلان کیا، لوگو میں اپنے نبی حضرت یوسف کے مطابق جس طرح انہوں نے اپنے ان بھائیوں کو معاف کیا تھا جنہوں نے کنویں میں پھینکا، جنہوں نے بیچا کھوٹے سکے کے عوض، اور میرے حضرت یوسف میرے بھائی نے ان کو معاف کر دیا تھا، میں تو محمد یوسف سے بڑا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، تمہاری دشمنیاں اپنی جگہ، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔